علی محمد۔ ایک بادشاہ نے بڑا ایک عجیب سا خواب دیکھا، خواب دیکھ کر بڑا پریشان ہو گیا کہ اب کیا کروں۔ بادشاہ نے خواب کی تعبیر بتانے والوں کو جمع کیا اور ان سب کے سامنے اپنا خواب بیان کیا اور کہا میں بڑا پریشان ہوں، مجھے گھبراہٹ ہے، مجھے اس کی تعبیر بتاؤ۔ ایک نے ہمت کی تعبیر بتائی اور کہا میں معافی چاہتا ہوں بادشاہ سلامت، مگر بات یہ ہے کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ ایک ایک کر کے آپ کے سامنے آپ کے بیٹے پوتے سب انتقال کر جائیں گے۔ بادشاہ سلامت کو بڑی برا لگا کہ یہ کیسی تعبیر ہے، اس کو بند کر دو۔ اس کو بند کر دیا۔ تھوڑی دیر سکون کے بعد پھر بادشاہ نے کہا کہ کوئی اور ہے جو اس کی تعبیر بتائے۔ تو دوسرے کو بھی اس کی تعبیر صحیح تھی، اس نے بتائی۔ وہ بولے میں اگر یہی تعبیر بتاؤں گا تو میرا بھی یہی انجام ہوگا۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ تعبیر کیا بتاؤں۔ کہ بادشاہ میں بتاتا ہوں تعبیر۔ تعبیر کیا بھائی؟ بادشاہ سلامت کیا خواب ہے آپ کا یار، کیا خواب ہے، کیا ہے؟ آپ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے پوتے، اپنے بیٹے، اپنے پوتے، اپنے پر پوتوں کی تاج پوشی دیکھو گے۔ ہاں آپ کی عمر بہت طویل ہے، بہت طویل ہے، اس کا مطلب بہت لمبی عمر پائیں گے آپ۔ بادشاہ سلامت کی خیر ہو۔ بادشاہ خوش ہو گیا اور اس کو انعام دے دیے۔ اچھا تعبیر دونوں نے صحیح بتائی۔ تعبیر یہ تھی کہ بادشاہ کی عمر بڑی ہے اور اس کے سامنے اس کے بیٹے پوتے سارے مریں گے۔ اور وہ مرنے کا تو اس نے کہا نہیں، دوسرے آدمی نے کہا کہ آپ سب کی تاج پوشیاں دیکھیں گے، یعنی سب آپ کے سامنے، بیٹا بھی آئے گا تاج پہنے گا وہ مر جائے گا، اس کا بیٹا پہنے گا وہ بھی مر جائے گا، پر پوتا آئے گا وہ بھی مر جائے گا۔ لیکن اس نے اپنے لفظ بدل دیے کیونکہ اس سے پہلے والے کی گفتگو سے عبرت حاصل کی، سبق حاصل کی کہ یار یہ زبان کو اگر میں اس طرح بولوں گا تو پھنس جاؤں گا۔ اس سے ہمیں جو سبق ملا وہ ملا کہ کب بولنا کیا ہے اور کس سے کس طرح بات کرنی ہے۔ اور یہ بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے، ہمیں زبان کے استعمال کا یہاں ایک سبق دیا گیا ہے کہ آپ نے کس طرح، اب جیسے کوئی بڑے لوگ آتے تو ادھر بیٹھ جاؤ تو نہیں بولیں گے، آپ کیا کہتے ہیں؟ بیٹھیے۔ جیسے کل وہ پوسٹ امیر سنت کی جو آپ نے خود ہی توجہ دلائی کہ پڑھ لیں، جو کمپوز کی گئی تھی اس میں کیا لکھا گیا تھا؟ پڑھ لیں، اور آپ نے اس کو کیا فرمایا کہ یہ میرا مزاج نہیں کہ پڑھ لیں، میں کہتا ہوں پڑھ لیجئے۔ تو لفظوں کا جو انتخاب ہے نا، یہ ہماری شخصیت کی پہچان بھی بنتی ہے کہ ہم اس سے ہماری ورڈنگ کیا ہے، اور وہ ہماری پرسنالٹی کی نمائندگی کرتی ہے ہماری ورڈنگ، کہ اس میں ٹیلنٹ کتنا ہے، اس میں سینس کتنا ہے، اس میں مینرز کیا ہیں، اس کے ایٹیکیٹس کیا ہیں، یہ سب چیزیں ہماری گفتگو سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ اب ادھر آنا، ادھر آئیے، کھانا کھا لیجئے، جانا چلے جائیے۔ ہمارے صرف ورڈ بدلنے ہیں، لفظوں کو بدلنا ہے۔ لوگ سمجھ جاتے ہیں یہ تمیز والا آدمی ہے، اپنا لہجہ درست ہو جاتا ہے، ہمارے لفظ درست ہو جاتے ہیں، بات کا مطلب وہی ہوتا ہے، لیکن اس بات کے مطلب کے لیے جو ہمارے لفظوں کا انتخاب ہے نا، وہ ہماری شخصیت کی پہچان بدل کے رکھ دیتا ہے۔ لہذا جب بھی گفتگو کریں بہترین لفظ کا انتخاب کریں، اور سب سے اچھا میٹھے لفظ کا۔ اچھا آپ نے کوئی فروٹ خریدنے گیا ہے؟ ابھی تو خیر آپ سب معتکف ہیں، رمضان میں جاتے تو ہوں گے فروٹ خرید، کس کس نے فروٹ خریدا؟ ہاتھ توڑا۔ ابھی زندگی میں تو خریدا ہوگا، تو باقی نے خریدا ہی نہیں ہے کہ ڈائریکٹ آ جاتا ہے آن لائن فروٹ۔ فروٹ کس کس سے خریدا؟ ہاتھ اٹھائیں۔ کوئی فروٹ خریدا غلط تھوڑی ہے، تیرے باتیں گھر کے لیے سامان تو خریدتا ہے نا، کس کس سے فروٹ خریدا ہے؟ واہ! فروٹ کے جب فروٹ کی اب دکان پر گئے تو آپ نے اس کو یہ کہا ہوگا یار میٹھا پھل دینا، کس کس سے کہا میٹھا پھل دینا؟ ہاتھ اٹھائیں۔ واہ! جس طرح فروٹ کی دکان پر جا کر میٹھے پھل کا انتخاب کرتے ہیں نا، اس طرح بات کرتے وقت میٹھے بول کا انتخاب کر لیں۔ یہ دونوں بول آپ کے منہ کے اندر ہیں، کڑوا بھی، تیکھا بھی، نمکین بھی اور میٹھا بھی۔ یہ بول آپ کے منہ کے اندر ہی ہیں، یہ پوری ایک دکان ہے اندر میں، بول بھرے پڑے ہوئے ہیں اس کے اندر۔ آپ کون سا بولتے؟ جس طرح میٹھا پھل کھانا پسند کرتے ہیں، اس طرح ہر شخص میٹھا بول پسند کرتا ہے۔ اصلاح بھی اگر میٹھے بول کے ساتھ کی جائے نا تو پھر وہ اصلاح قبول کی جاتی ہے، اصلاح مانی جاتی ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی خوبصورت بات اور بیان کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ چنانچہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں
زبان سے ایسی بات نہ نکالو جسے سن کر لوگ تمہارے دانت توڑ دیں. اور ایک بزرگ فرماتے ہیں اپنی زبان کو بے لگام نہ چھوڑو تاکہ یہ تمہیں کسی فساد میں مبتلا نہ کر دے. زبان کی حفاظت. اور یہ جو بات میں نے بیان کی یہ امیر سنت نے فضول باتوں سے بچنے کی فضیلت کا عنوان ہے, کتاب گفتگو کے آداب. وہ لیں یار. اب بولنا ایک عمل ہے اور یہ ہمارا, ہم جب سے پیدا ہوئے ہمارا کھلا ہی ہوا ہے کھانے کے لیے اور بولنے کے لیے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو آواز نکالتا ہے, نہ روئے تو بھی تشویش, آواز نکلے گی اور اس کو بھوک لگے گی. اور یہ دونوں چیزوں میں ہم لوگ اتنے پیچھے رہ گئے کہ بولنا کیسا ہے یہ بھی ہم نے سیکھا نہیں صحیح طور پر, اور کھانا کیا ہے کیا کھانا نہیں ہے یہ بھی ہم نے سیکھا نہیں صحیح معنی میں. یہ پورا ایک سبق ہے. تو اچھے بولنے کی عادت پیدا کرنے کے لیے اس کتاب کا پڑھنا بہت ضروری ہے. ایک بڑی خوبصورت رسالہ میرے سو میٹھے بول, کمال کا رسالہ ہے, کمال کا رسالہ. اور ایک رسالہ ہے خاموش شہزادہ, مزے کو مزہ آ جائے گا. اس میں ایک میرے سو ہیڈنگ لگائی ہے ابو الفضول, یعنی ایسا شخص جو فضول سوالات کرتا ہے. اور آپ نے اس کا نام بہت صحیح رکھا ہے نام, کہ یہ صاحب جو ہے نا یہ جناب حضرت یہ مطلب ابو فضول ہے. یہ فضول سوالات کرتے رہیں گے, خود بھی بور ہوں گے, ہم کو بھی بور کریں گے, خود بھی اپنے لیے نقصان کرتے ہیں, سامنے والے کا بھی نقصان کرتے ہیں. تو اللہ کریم ہمیں زبان کا درست استعمال عطا فرمائے اور ہمیں زبان کی حفاظت کی بھی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا تمہاری خوبصورتی نے مجھے تعجب میں ڈال دیا. حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدمی کی خوبصورتی کیا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی زبان. کمال کی بات. زبان کے تعلق سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 گولڈن ورڈ یاد کر لیں. آؤٹ اسٹینڈنگ, دا کی آف سکسیس. 3 ورڈ ہیں, یاد کر لیں. کہیں من, صامتا, نجا. جو چپ رہا اس سے نجات پائی. یہ حدیث ہے, تو یاد کر لیں. عربی بھی یاد ہو جائے گی. کہیں من, صامتا, نجا. من صامتا نجا. جو چپ رہا اس نے نجات پائی. کیونکہ اس کی وجہ سے ہمیں بہت پرابلم ہوتا ہے. ہزاروں معتکفین ماشاءاللہ یہاں پر ہیں. زبان کی حفاظت, زبان کو درست استعمال کی پریکٹس یہاں دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں کروائی جاتی ہے. اب جو کرے, اب جو نصیب کی بات ہوتی ہے. بعض اوقات ہماری زبان ہم چونکہ سیریس نہیں لیتے اس لیے ہماری زبان کنٹرول ہوتی نہیں ہے. اور وضو خانے پر بھی زبان کا غلط استعمال, تو کھاتے ہوئے بھی زبان کا غلط استعمال, اور اس طرح کے غلط استعمال ہم سے ہو جاتے ہیں. مگر اس کتاب کا مطالعہ کریں گے, جو کتاب میں نے آپ کو عرض کی ہے گفتگو کے آداب, ڈاؤن لوڈ کر لیں. میرے موبائل میں الحمدللہ یہ ڈاؤن لوڈ ہے. اور میں نے جو 1-2 اور باتیں بیان کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ ارشاد تھا یہ بیان کیا, میں نے اسی کتاب سے بیان کیا ہے. تو آپ یہ کتاب لیں, اس کو پڑھیں, اس کو سمجھیں. اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے, اللہ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. کوئی دیر نہیں لگتی. یقین مانے صرف کتاب کا شوق ہونا چاہیے. اتنی آسان ہو گئی یہ کتاب لینا. آن لائن پرچیزنگ مشکل ہے, یقین مانے دعوت اسلامی کی کتاب ڈاؤن لوڈ کرنا آسان ہے. 2 سے 3 منٹ لگتی ہیں بعض اوقات, 2 سے 3 منٹ لگتی ہیں. مجھے صبح نماز کا جیسا صف پر بیان ہوا اور یہ نماز سے خشوع و خضوع پر بیان ہوا, تو مجھے یہ تھا یار کتاب, تو میں نے تقریباً میرے کو 3-4 منٹ لگی ہوں گی. فیضان نماز کتاب موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لی. حالانکہ اتنی ماشاءاللہ کتاب ہے, صفحات ہیں, پیجز ہیں اس کے, ڈاؤن لوڈ کر لی. آپ موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیں, پورا مقتۃ المدینہ ڈاؤن لوڈ کر لیں, فری ہے. اور کتابیں پڑھیں, اللہ پاک کی رضا حاصل کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.